ڈوبتے جا رہے ہیں، اور عزیز مصر کی بیوی نے دیکھا شکار ہاتھوں سے نکل رہا ہے، بدحواس ہو کر آگے بڑھی، یوسف کے کرتے کو پکڑا، یوسف نے کرتے کی دھجیاں اڑ جانے دی، کرتا پھٹ گیا، لیکن یوسف بے داغ باہر آیا۔ کیا کہا میں نے؟ کرتا پھٹ نہیں گیا، پھاڑ دیا گیا، پھٹ نہیں گیا، پھاڑ دیا گیا۔ ناپاک ارادے والی عورت نے، ناپاک ارادے والی عورت نے پیغمبر کے پاک کرتے کے جس حصے کو پکڑا، یوسف کے غیرت مند خدا نے یوسف کے پاک کرتے کا وہ حصہ ہی جدا کر دیا۔ جس پاک کرتے پر ناپاک ارادے والی عورت کے ہاتھ لگ گئے، اللہ نے کرتے کا وہ حصہ بھی نبی کے پاک وجود سے جدا کر دیا۔ اب یہاں تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو ذرا اپنے شاندار ماضی کی طرف متوجہ کرتا ہوں، آپ کی فکری توجہ کا متمنی ہوں۔ آپ اپنے ضمیر سے پوچھئے اور مجھے جواب دیجئے، جو غیرت مند خدا اپنے نبی کے پاک کرتے پر وہ حصہ برداشت نہیں کرتا جس حصے پر ناپاک ارادے والی عورت کے ہاتھ لگ جائے، وہ غیرت مند خدا اپنے محبوب محمد کے بستر پر کسی ناپاک عورت کو برداشت کر سکتا ہے؟ ہم اس لیے کہتے ہیں خدیجہ پاک تھی، سیدہ عائشہ پاک ہیں، سیدہ زینب پاک ہیں، سیدہ صفیہ پاک ہیں، سیدہ ام حبیبہ پاک ہیں، جبھی تو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے یہ منتخب کی۔ اور پھر اس سے آگے جو غیرت مند محبوب اپنے پیغمبر کے پاک کرتے سے وہ حصہ جدا کر دیتا ہے جس حصے پر ناپاک ارادے والی عورت کے ہاتھ لگ جائیں، وہ غیرت مند خدا اپنے محبوب کے مرکز کے ساتھ اپنے محبوب کے روضے میں ناپاک لوگوں کو بھی نہیں سونے دے گا۔ اس لیے جو لوگ حضور کے مرکز میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو سو رہے ہیں، صدیق و عمر بھی پاک ہیں۔ میرے عزیز دوستو، سیدنا یوسف باہر آئے، قرآن پاک نے فرمایا وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، محل سے باہر آتی سیدنا یوسف کے سامنے عزیز مصر آ گیا، اور بیگم زلیخا کا عشق کچا تھا نا، فوراً پینترا بدلا، مظلوم بن گئی، اور روتے ہوئے زارو قطار کسلے بہاتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف کیس کر دیا۔ کیس قالت ما جزاء من اراد بأهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب علیم۔ عزیز مصر سے کہنے لگی تو نے تو کہا تھا اکرمی مثواہ، اس کی عزت و وقار سے پرورش کرنا، لیکن دیکھیے نا اس کی جوانی تیری آبرو کے لیے خطرناک ثابت ہوئی، آج تو اس نے تیری آبرو پہ ہاتھ اٹھا لیا، یہ تو مجھے داد دے کہ میں بچ گئی ہوں، مقابلہ کیا ہے میں نے، داد دیجیے مجھے، عورت ہوتے ہوئے میں نے مردانگی دکھائی ہے، مقابلہ کیا ہے، بچ گئی ہوں، ورنہ اس نے تو حد کر دی تھی آج۔ اور ایسے آدمی کے لیے یا تو ہمیشہ کی جیل ہونی چاہیے یا دردناک سزا ہونی چاہیے جو آنے والے لوگوں کے لیے عبرت ثابت ہو۔ سیدنا یوسف نے سوچا
میری تو کوئی بات نہیں، لیکن مجھ سے وابستہ پروگرام اور مجھ سے وابستہ کاج بدنام نہ ہو۔ اپنی صفائی میں ایک جملہ کہا، ہی راودتنی عن نفسی، نہیں عزیز مصر بالکل نہیں، میں نے خیانت نہیں کی، میں نے تیری آبرو پر ہاتھ نہیں اٹھایا، میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں، اصل میں اسی نے سب کچھ کیا، اسی نے ہی سارا پروگرام بنایا، اسی نے ہی اپنے مکر کے جال میں مجھے پھنسانا چاہا۔ رب العالمین نے فرمایا، پیارے یوسف، جب مجھے پکارا ہے تو پھر بولتے کیوں ہو؟ الہ العالمین اپنی صفائی میں کچھ کہہ رہا ہوں، رب العالمین نے فرمایا تجھے نہیں بولنا، ہم تیری صفائی کے لیے وکیل بھی انہی کے گھر سے منتخب کریں گے، وکیل صفائی بھی ہم منتخب کریں گے، تجھے نہیں بولنا۔ وشاہد شاہد من اہلھا، عزیز مصر کے گھر سے ایک لڑکا وکیل صفائی بن کر بولا، کہنے لگا عزیز اپنی اہلیہ کے الزام پر بھی یقین نہ کر، یوسف کی صفائی پر بھی یقین نہ کر، اگر عقل ہے تیرے پاس تو اسی سے کام لے۔ کبھی کبھی ایسے ہو جاتا ہے نا، دونوں طرف سے سچویشن ایسی ہو جاتی ہے کہ آدمی کون سا رخ۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں ایک بچے کی ملکیت پر دو عورتیں دعوے دار ہو گئیں، ایک کہتی تھی میرا بچہ ہے، دوسری کہتی تھی میرا بچہ ہے۔ بہت کوشش کی گئی کہ صورتحال واضح ہو، لیکن پتہ نہیں چل رہا تھا۔ دونوں بڑے دل تراق سے دلائل پیش کرتی تھی۔ ایک پیشی پر دونوں کو بلایا، فرمایا بس فیصلہ بہت اچھا ہے اور ہم اسی کو فائنل کرتے ہیں کہ ہم اس بچے کو ذبح کرتے ہیں، آدھا یہ لے جائے آدھا یہ لے جائے۔ تو جو جھوٹی دعوے دار تھی جس کا بچہ نہیں تھا، اس نے فوراً کہا آئی ایم ایگری، میں متفق ہوں، بالکل ٹھیک فیصلہ۔ اس نے یہ سوچا مجھے نہیں ملتا نہ ملے گی تو نہ ملے، لیکن جو حقیقی ماں تھی وہ دل کی گہرائی سے روتے ہوئے کہنے لگی تو ذبح نہ کرو، اسی کو دیکھ، زندہ ہوگا کبھی اسے چلتا پھرتا تو دیکھ لوں گی، میرے لیے یہی بہت ہے کہ میں اپنے بیٹے کو زندگی میں کبھی نہ کبھی اس کی جھلک تو دیکھ لیا کروں گی، ذبح کرنے کی اجازت نہیں ہے، میں اپنے حق سے دستبردار ہوتی ہوں، یہی لے جائے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ حقیقی ماں ہے، اس میں کبھی کبھی ایسی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے عزیز دوستوں کہ بڑی حکمت عملی کے ساتھ فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ عزیز مصر کے گھر سے جو بچہ وکیل صفائی کی حیثیت سے بولا، وہ کہنے لگا عقل سے کام لیجئے، اس کے الزام پر بھی بلیو نہ کرو، ان کی صفائی پر بھی بلیو نہ کرو، اپنے عقل سے کام لو۔ یہ کہتی ہے یوسف نے حملہ کیا ہے، میں نے ڈیفنس کیا ہے، تو یوسف کے لباس کو دیکھ لو، حملہ اگر یوسف نے کیا ہے تو کرتا اگلی طرف سے پھٹا ہونا چاہیے، فسادہ کر، تو پھر تیری بیگم سچی، وہو من الکاذبین، اور یوسف کی بات صحیح نہیں، اس میں بھی حکمت ہے۔ اگر وہ یوں کہتا انکان قمیصہ قد من دبر، پہلے یہ کہہ دیتا کہ کرتے کو دیکھ لو، اگر پچھلی طرف سے پھٹا ہو تو پھر بیگم جھوٹی ہے اور یوسف معصوم اور سچا ہے، تو وہ کہتی تم چپ رہو، بچے ہو کر بڑوں کے معاملات میں تمہیں کیا حق پہنچتا ہے، انٹرفیئر کرتے ہو۔ یہ تو انسان کی فطرت ہے نا، اپنے خلاف بات جائے تو برداشت نہیں کر سکتا، لیکن اللہ نے اس بچے کی زبان سے ایسی بات کہلوا دی ہے کہ وہ خوش ہو گئی، فسادہ کر، یہ سچی ہے اور یوسف کی بات صحیح نہیں ہے۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، بچہ ٹھیک کہتا ہے۔ اب یہ تو پتہ نہیں تھا اسے کہ کرتا اگلی طرف سے پھٹا ہوا ہے یا پچھلی طرف سے پھٹا ہوا ہے، بدحواسی میں تھی۔ فرمایا ان کان قمیصہ قد من قبل
فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. اگر کرتا اگلی طرف سے پھٹا ہو تو تیری بیگم سچی، اور اگر کرتا پچھلی طرف سے پھٹا ہو تو معاف کرنا، جو حملہ کرتے ہیں وہ بھاگا نہیں کرتے. اگر کرتا پچھلی طرف سے پھٹا ثابت ہو جائے تو پھر صورتحال بالکل واضح ہو گئی کہ یوسف بھاگنا چاہتے تھے، وہ پکڑتی تھی. فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. ناراض نہ ہونا بے